پہلے مرحلہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر ہے، اس کی بہت سی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے فیضات سے، برکات سے، انوارات سے اس ارضی کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے۔ آپ کا دیدار کرنے اور آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کل انبیاء و مرسلین مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ اس سفر میں بہت سے مشاہدات ہیں، اور آج کی جو جدید دنیا ہے، جدید جو ایجادات ہیں، اس دور میں جو آپ دیکھتے ہیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ فقط اس ایک مرحلہ، اس کا کوئی اس کے مقابلے میں بات نہیں پیش کی جا سکتی۔ اتنا معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دے، اتنے کمالات اس کے اندر مشاہدات ہیں، بہت سی چیزیں۔ لیکن آپ کا 1200 کلومیٹر کے سے زائد یا 1200 مائلز ہے اس زائد کا سفر مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک طے ہو جاتا ہے۔ پھر بات یہی نہیں ہے، سماوی کائنات میں طے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں طے ہو جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلاً رات کے مختصر دورانیے میں مختصر سے وقت میں یہ ساری مسافتیں طے کر کے اللہ کے قریب سے قریب تر ہو کے راز و نیاز کی باتیں کر کے واپس تشریف لے آتے۔ لیکن ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ جو اس ارضی کائنات میں جو آپ کی ٹریولنگ ہے، اس کے کمالات کو دنیا لگی رہے اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اتنے کمالات اس کے اندر ہیں۔ جو سماوی کائنات میں مسافتیں، وہاں جو انوارات، فیضات، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروانا، ملائکہ کا جمع ہو کسی سدرۃ المنتہا پہ، اس کا تو الگ ہی گران ہے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانا، جیسے آپ نے دیکھا براق پہ یہ سفر ہوا، پھر آگے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین وہاں جا کے وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بس یہ آخری لائن ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، رف رف کا جو تخت پیش کیا گیا، پھر اس سے آگے آپ اس کو اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کے خاص انوارات کا نور کا بقعہ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احاطے میں لے لیتا، اس میں آپ مسافت کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اس مسافت کا ذکر کر کے اس میں پہلے دوسرے تیسرے درجہ کا تذکرہ موجود ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں مقام او ادنا، مقام قاب قوسین، جس میں میں نے اپنا نعتیہ کلام میں لکھا تھا، دنا کی وہ رفت تدلہ کی قربت، او ادنا میں رب سے کلام اللہ اللہ، اس قربت میں وہاں کی بابت کہا کہ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے معنی جو ایک علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا، کہتے ہیں اس مقام پہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کا شرف حاصل ہوا، جس مقام کی بابت کہا گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے خاص کلام فرمایا، خاص وحی فرمائی۔ وہ کلام کیا تھا؟ ما اوحا، جو اللہ نے چاہا اپنے محبوب سے بات کہا۔ اس اختتام اور منتہا کی بابت فرمایا گیا انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے والے اور سننے والے سے مراد یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات ہو سکتی ہے، یا آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ کہا اس سے دونوں مراد، اتنا بڑا نام لیا گیا۔ فرماتے ہیں بے شک اس مقام پہ فقط اللہ ہی تھا جو پیار بھرے انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی میٹھی میٹھی باتیں ارشاد فرماتا ہے، اور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم